بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العظيم. ترجمہ: ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
آپ کو خوش آمدید کہوں گی آج کی رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں، اور خوش آمدید کہنے کے ساتھ ہی تمام مسلمانوں کے ساتھ جسے کہنا چاہیے ایک اپنا دکھ بانٹنا، اس لیے کہ آج جو کیفیت ہے ہر مسلمان کی اور اس کے دل کی، وہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی ایسی نہیں ہے کہ بتانی پڑے اور اس کا اظہار کرنا پڑے. لفظ کم ہے، اور جتنی شدت کے ساتھ مذمت کی جائے اور اپنے دکھ کا اور اپنے کرب کا اظہار کیا جائے کہ مسلمانوں کے دل کے اوپر آج وار کیا گیا ہے، اور یہ وہ وار ہے جو پہلی دفعہ نہیں ہوا. اگر ہم لوگوں کی یاد میں اس طرح سے نہیں ہے تو 1806 میں بھی اسی طرح مسلمانوں کے اسی محور و مرکز پہ حملہ کیا گیا تھا مدینے پہ، اور ایک خاص فقہ یا فرقہ کہہ لیں مسلمانوں کا ایک گروہ جو کہ نہیں مانتا ہے اور تکریم رسالت کو اس طرح سے نہیں مانتا اور اس کا انکاری ہے، انہوں نے یہ حملہ کیا تھا. آج ٹھیک 210 سال کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں وہ شہر جو کہ جس کو نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس شہر کے امن کو، اس کی سلامتی کو، اس کے رہنے والوں کو اور اس پہ جا کر زیارت کرنے والوں کو اور وہاں موجود لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. اور کتنی مذموم یہ کاروائیاں ہیں. ہمیں کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے جب ہم آپس میں ہی اس درجے متفرق ہو جائیں اور اس درجے فرقے بازی میں پڑ جائیں. تو وہ مسلم امہ، وہ ایک وحدت، وہ بھائی چارہ، وہ ایک درس اللہ کے بندے بن جانے کا، وہ جو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا تھا، وہ کہاں گیا؟ اور اب آج جو میری کیفیت ہے نا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو پھر ظالموں کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، پھر ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں، کوئی جائے امان نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ ان کو خدا کا خوف ہے کہ نہیں ہے، ان کو رسول خدا کے فرمان کا، ان کی حرمت کا، ان کے سامنے شرمندگی کا کوئی احساس ہے یا نہیں ہے. یہ کون سا خدا اور کون سا رسول نعوذ باللہ ان کا. اور مجھے نہیں معلوم کہ اب اس کے بارے میں مزید کیا کہنا ہے، لیکن ایک انتہائی بے پایاں دکھ اور کرب ہے. ہم مطلب کیسے اس کا اظہار کریں؟ میرے پاس تو اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں. مجھے نور الدین زنگی یاد آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے بہت ہمیشہ آئیڈیلائز کیا ہے ان کو کہ خواب میں انہیں بشارت ہوئی کہ میرے جسد پاک تک کچھ لوگ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اس ناپاک کوشش میں ناکام بناؤ. تو آپ یہاں برصغیر میں تھے اس وقت، اور برصغیر میں ان کی حکومت تھی. سو یہاں سے سوار ہو کے مکہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے پھر یہودیوں کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہیں کہ جہاں زمین کے اندر خندق کھود کے اور سرنگ کھود کے آپ کے روضہ مبارک تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پھر اس کو تانبے کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ پگھلا کے اس خندق کو اور سرنگ کو بند کیا گیا اور اس کا جو ہے وہ مناسب تدارک کو بندوبست کیا گیا. اللہ پاک اور اللہ خود نگہبان ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے گھر کی حرمت کا. لیکن جو باہر کے دشمنوں سے تو انسان نبٹ لے، یہ جو گھر کے اندر سے ہی دشمن پیدا ہو جائیں ان سے کوئی کس طرح سے نپٹے. سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سکون عطا کرے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہر رسول مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ جو ہے، اس کی حرمت، اس کی تقدس، اس کے اوپر جس کے اوپر ہر مسلمان کی جان نثار ہے، اس کی آنکھوں کا، دل کی ٹھنڈک ہے یہ جگہ. ہم ان کی طرف روزانہ قبلہ رو ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. ہم ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جو اقوال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات کے مطابق رب کو پہچانتے ہیں. تو جو ظالم ہمیں وہاں پہ ہٹ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان سے خود نپٹے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیں. آج ویسے جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ آپ نے جو تلاوت آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے ان میں آپ نے سماعت کیا. ہم نے آج انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلت اور بڑائی ہے اس کا تذکرہ کیا، اور سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ 261 آپ کے سامنے قاری سہیل چشتی نے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے اگر ایک بال کے برابر ہے جس میں سے کہ پھر اتنی ساری بالیں نکلیں، یعنی 700 گنا اجر جو ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل کیلکولیشن بتائی ہے. یعنی اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو اس سے 700 گنا زیادہ جو ہے وہ اجر آپ کو ملے گا، اور پھر اس کے علاوہ بھی کہ وہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بے حساب دے دے. اور ایک معاملہ جو کہ بڑا کلیئر ہے کہ تم مجھے دو میں تمہیں دوں گا، جو کہ بہت ہمیں حدیث مبارکہ کے الفاظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ انفق علیکا، تم مجھ پہ خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ تم مجھ پہ خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں جو دن رات خرچ کرنے سے بھی خالی نہیں ہوتے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے زمین کے اور آسمان کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کتنے لوگوں کو غنی کیا اور مال عطا کیا؟
مگر میرے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا. سو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ اس کی خاطر اس کے بندوں کے اوپر خرچ کیا جائے. قرآن پاک میں 82 سے زیادہ آیات میں براہ راست اس کا تذکرہ ہوا ہے اور 40 سے زیادہ آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ جو ہے اس نماز کے قائم کرنے کے حکم کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا گیا. زکوٰۃ جو کہ اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے اور اس میں بندوں کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بندوں کے اس حق کو اپنے حق کے ساتھ بھی جوڑ لیا ہے. سو یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ایک مجموعہ جو کہ ہماری فرض عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. آج ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنی ہے اور جاننا ہے اور ہم نے جو اسکالرز اس کے لیے یہاں پہ مدعو کیے ہوئے ہیں آپ کی ان سے ملاقات رہتی ہے. علامہ آغا نادر صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا, آپ میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں, ان سے ملاقات ہوگی. اور میرے ساتھ ہمارے ایک اور نئے اسکالر نے جوائن کیے ہیں جو بہت لوگوں کے لیے بہت فیملیئر بھی ہیں. رفیق الحسن صاحب کے صاحبزادے ہیں جو کہ مفتی اعظم ہیں اور جامعہ مدینۃ العلوم کے ناظم ہیں, مفتی محمد اویس رفیق صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ نثر شیخ بھی ہیں. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا بن رہا ہے آج افطاری میں, آج سحری میں بھی اور افطاری کے لیے ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے؟ اور سب سے پہلے تو بہت ہی تکلیف ہوئی سن کے, کیونکہ مجھے اسٹوڈیو آ کے پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے, تو بہت ہی تکلیف دہ. جو خوشی کا سما تھا, عید آنے والی اور ہم سب اس کی تیاری کر رہے تھے, تو اس کے بعد یہ جب سن کے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. آج ہم بنا رہے ہیں آلو کا, جیسے کہ بھرتا بنتا ہے, تو ہم لوگ آج جو ہے وہ آلو کے اسٹف ویجیٹیبلس کے ساتھ اس کو بنائیں گے. اس کو اگر ہم دیسی زبان میں کہیں تو وہ آلو کا بھرتا ہے, لیکن جو ہے وہ ہم اس کو بالکل اٹیلین ریسیپی کی طرح جو ہے وہ آج پریزنٹ بنا کریں گے. بالکل صحیح, زبردست. اور ہمارے ساتھ راؤ بردرز بھی ہیں. السلام علیکم بچوں, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم. بالکل بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں پہ تشریف آنے کا بھی. محمد زبیر صاحب بھی. زبیر صاحب شکریہ تشریف آوری کا. ڈاکٹر بلقیس بھی آج ہمیں کچھ ٹپس اور چیزیں بتائیں گی. اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی خاص طور پہ عید کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ فوری طور پر اگر ہمیں نہیں وقت مل پا رہا تو ہم کیسے اپنے آپ کو عید کے لیے تیار کر سکتے ہیں گھر میں ہی, کم خرچوں میں, کم خرچ بالا نشی. لیکن اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے زبیر صاحب ایک حمد باری تعالیٰ کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گی. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر, تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں وہ کبوتر کتنے مؤدب ہیں وہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سو بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللهم صل على مصطفى اللهم صل على مصطفى اللهم صل على مصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا لا ليلى 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 يا لا ليلى 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 يا لا ليلى 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 ذکر عالی وقار کرتے ہیں ذکر عالی وقار کرتے ہیں شکل پروردگار کرتے ہیں شکل پروردگار کرتے ہیں ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں ہر دم درود پڑھتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته ترجى شفاعته ترجى شفاعته کہا خدا نے شفاعت کی بات میں شرمے 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 میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے ترجا شفاعتہ ترجا شفاعتہ ترجا شفاعتہ ترجا شفاعتہ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل
الخلق كلهم يا لا لي لا لي لا لا لي لا لي يا لا لي لا لي لا لي يا لا لي لا لي لا لي يا لا لي لا لي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے بدلی ہوئی دنیا پہ زمانے کی ہوا ہے بدلی ہوئی دنیا پہ زمانے کی ہوا ہے گردش میں مسلمان ہے پلک کانپ رہا ہے گردش میں مسلمان ہے پلک کانپ رہا ہے غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی قطع ہے بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على مصطفى اللهم صل على مصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا لا لي لا لي لا لا لي لا يا لا لي لا لي لا لا يا لا لي لا يا لا لي لا يا لا لي لا يا لا لي يا لا يا لا يا لا لي لا 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 يا لا يا لا يا لا لي لا 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 يا لا لي لا لي لا 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 يا لا لي لا لي لا 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 يا 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 لا لي لا 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 سبحان اللہ. بہت شکریہ راؤ بردرز. اور ہم اپنی گفتگو کو شروع کریں گے. آج ہم نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اس کو اپنے موضوع کے طور پہ منتخب کیا ہوا ہے. اور میں آپ سے اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. ہمارے پاس جو میں نے اپنے پاس چیزیں دیکھی ہیں اس میں سورۃ البقرہ، جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات کو بیان کیا ہے، تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے. روز قیامت نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم. یہ ایک درجہ جو بیان کیا ہے. لیکن علامہ صاحب ہم تو دیتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں اگلا بندہ ہمیں تھینک یو بھی کہے، اس کا تذکرہ بھی کرے، کوئی واہ واہ بھی ہو، کوئی اشتہار بھی لگیں، کوئی تصویریں بھی چھپیں، کوئی لوگوں میں ہماری سخاوت کا کوئی چرچا بھی ہو. وہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو ہم ساری زندگی جتاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں ہم نے تمہیں کتنا تمہارے ساتھ اچھا کیا تھا. تو یہ آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بی بی سب سے پہلے تو پوری مسلم امہ کو تعزیت. جو کچھ آج ہوا، خود کچھ دھماکے ہوئے، جس طرح سے شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس شہر میں جسے شہر نبوی کہتے ہیں، بالکل مدینے میں جہاں مسلمانوں کی مواخات کی بنیاد پڑی. آپ دیکھیے جناب ختمی مرتبت کی واضح طور پہ یہ احادیث موجود ہیں، متواتر ہیں. اس میں سے ایک آپ کی حدیث یہ ہے کہ جس نے بھی اس شہر میں رہنے والوں کو ڈرایا، دھماکہ یا شہادت تو بہت دور کی بات ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ نبی مکرم علیہ السلام کا شہر ہے. بالکل ہے. جس نے یہاں کے رہنے والے کو صرف ڈرایا، اللہ اس کو نہ دنیا میں سکون دے گا نہ آخرت میں دے گا. صرف ڈرانے والے کو، نہ کہ جنت البقیع سے قریب اور کیا فاصلہ تھا، کیا حالت ہوگی. وہ اب جنت البقیع اور مسجد نبی کے درمیان بتایا جا رہا ہے. ہم اور آپ سب پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعائی کر سکتے ہیں کہ پروردگار مسلم امہ کو اس مصیبت سے، اس لعنت سے، جو فتنے سے جان چھڑا. آمین. میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں آپ نے اس کا ذکر کیا کہ پروردگار کی راہ میں جو خرچ کیا جائے، اس سے پہلے میں ایک حدیث ہے جناب امام حسین علیہ السلام سے یہ حدیث موجود ہے کہ انما الحیات عقیدہ و جہاد. تمہاری زندگی بس اور بس عقیدے کے لیے جہاد کا نام ہے. اچھا واہ، واقعی تمہاری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے عقیدے کے لیے جہاد کا نام ہے.
اب عقیدے میں ہمارے کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہمارا سب سے پہلا توحید ہے، نبوت ہے، جی، اور جتنا بھی پروردگار نے جو ہے ہمیں اصول دین یا فروعی دین دی ہے. اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز تم پہ دی ہے وہ یہ ہے کہ تم جو کچھ تمہیں میں نے دیا اس کو اپنے پاس تم امانت سمجھنا، مالک نہ بننا. یہ مال میں نے دیا ہے تم کو، یہ صحت میں نے دی ہے تم کو، یہ جاہ و جلال، یہ منصب، یہ اقتدار، یہ تمام چیزیں میں نے دی ہیں. تم اس کے امین ہو، بے شک، مالک نہیں ہو. ٹھیک. جس وقت بندہ مالک بن جاتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں صاحب اقتدار ہوں، میں مالک ہوں، یہ دولت میری، یہ شہرت میری، یہ تمام چیز بھی میری. تو میں نے آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ روایت میں بیان کی تھی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوئی اگر ایک بھوکا بھی فٹ پاتھ پہ بھوکا اگر سو گیا تو اس کا ذمہ دار ایک ایسا رئیس ہے جس نے تمام دولت اپنی تجوری میں بھر لی ہے. اچھا، ایک بھوکا اگر سو گیا تو اس کا ذمہ دار وہ رئیس ہے صحیح، جس نے دولت کو اپنے سے بھر لیا. ٹھیک. پروردگار عالمین نے واضح طور پہ کہا کہ تمہارے سامنے میں نے مثالیں رکھی ہیں اپنے انبیاءوں کی. میرے جتنے نبی بھی گزرے ان کا سب سے پہلا کام ہی یہی تھا کہ اپنی جیب سے دوسرے کی مدد کرنا. صحیح. جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بی بی جب سے آپ کیا کہتے ہیں شادی ہو کے ہمارے گھر آئی ہیں آپ نے علی سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی. میں جو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، کہا بی بی دختر رسول آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی آپ نے ہم سے، آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی فرمائش کیجیے. ٹھیک. تو بی بی فرماتی ہیں کہ یا علی میری خواہش یہ ہے کہ آج میں انار کھاؤں. ٹھیک ہے. مجھے جو ہے وہ انار بہت پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ انار لے کے آئیے. جی. جناب مولا کائنات گھر سے باہر نکلتے ہیں، چیک کرتے ہیں کتنے پیسے ہیں جیب میں، تھوڑے سے پیسے حاضر ہوتے ہیں. آپ لے کے بڑھ رہے ہیں انار خریدنے کے لیے کہ میں لے کے جاؤں گا. آج دختر رسول نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے. تو وہ جو پیسے آپ کے پاس تھے وہ آپ لے کے بڑھے ہیں آگے. تو جیسے ہی اپنے مارکیٹ پہ پہنچے ہیں آپ تو ایک سائل آ گیا، یا علی پروردگار کے نام پہ کچھ عطا کیجئے. اب وہ پیسے آپ کے پاس ہیں اور زوجہ کے لیے انار لینے نکلے ہیں، آپ نے وہ پیسے اس فقیر کو دے دیے. اچھا، وہ خود جا کے مسجد میں جا کے لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد جناب ختمی مرتبہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، آ کے آپ کو اٹھاتے ہیں. اس وقت آپ کو خطاب دیا تھا ابو تراب کا. اچھا. اے ابو تراب اٹھیے، کیوں یہاں کیوں لیٹے ہیں، گھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ کہ رسول اللہ آج زہرا سے بڑے شرمندہ ہوئے ہم، گھر جانے کی ہمت نہیں ہے. بولا یا علی کیا ہوا؟ کہنا زہرا نے زندگی پہلی مرتبہ ہم سے کو فرمائش کی تھی لیکن ہم کیا کریں، جو پیسے ہمارے پاس تھے ایک فقیر آ گیا، سائل آ گیا، ہم نے اس کو دے دیے. اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں وہ انار خریدنے کے. تو جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی گھر جائیے، پروردگار نے آپ کی اس عطا کو دیکھتے ہوئے جنت سے انار کا ٹوکرا جو ہے وہ زہرا کے لیے بھیج دیا ہے. تمہارا ایک پیسہ خرچ کیا ہوا رب العزت کی بارگاہ میں اہمیت اور حیثیت رکھ کیا رہا ہے وہ سوچو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس گفتگو کو آگے لے کے چلوں گی میں آپ کی طرف مفتی صاحب. یہی سوال جو میں نے رکھا ہے کہ ایک اور آیت مبارکہ اس کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 281، اگر تم زکوٰۃ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، یعنی ترغیب کے لیے تم دو لوگوں کے، اور اگر تم مخفی رکھو اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ اور اچھا ہے. سو اب دونوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہمیں رویہ اپنانا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سعودی عرب کے اندر جو ثانیہ ہوا ہے، ہاں جی، اور جنہوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور مخلوق سے بھی کوئی تعلق نہیں. جانوروں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، درندوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کسی اصول کا پاس نہیں رکھا اور اس جگہ پر یہ ثانیہ رونما کیا جہاں پر اور جس بارگاہ میں آواز اونچی بات کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا بھی بے ادبی ہے. لیکن ان بدبختوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی. جی. وہ ایسی جگہ ہے محترمہ کہ امام مالک 30 سال تک رہے. یہ دوسرے ہمارے امام اعظم کے بعد امام مالک کا نام آتا ہے. 30 سال تک وہاں پر رہے اور کبھی جوتا نہیں پہنا کہ ادب مصطفیٰ کا لحاظ کر کے. اے مومنو، اللہ کی ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں. قرآن کی آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہارے سارے اعمال رد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور تمہیں خبر بھی ولکن لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہیں رکھو گے. تو وہاں پر انہوں نے کتنے لوگوں کی چیخیں نکلوائیں، بم بلاسٹ کیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، آپ گھر بنانے لگے مدینہ شریف سے دور، شہر سے دور، خود امیر المومنین تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنی دور گھر کیوں بنا رہے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں مدینہ میں رہتے ہیں، گھر اتنی دور کیوں؟ فرمایا کہ میرا گھر تعمیر ہوگا، مزدور کام کریں گے، اور مزدور کے کام کے دوران جو آواز پیدا ہوگی اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا ہوگا. نہیں چاہتا میرا گھر مدینہ میں بنے اور اس آواز کی وجہ سے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. اس لیے میں نے کہا ان کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، اسلام سے تو تعلق کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا اجازت دیجیے گا چونکہ ٹیلی ویژن پروگرام ہے اور ہمیں وقفے جو ہیں وہ اپنی ٹائمنگ کے مطابق لینے ہوتے ہیں، تو آپ سے یہ جو گفتگو ہے یہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد یہیں سے ہم اسے ریزیوم کریں گے. بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات.